ہم آزاد کشمیر یعنی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے کچھ سیاستدان یا کچھ ماہرین قوانین یا کچھ صحافی یا بیرون آزاد کشمیر بھارتی مقبوضہ کشمیر یا پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے باہر بیٹھے ہوئے جسے ڈائسپورا ہم کہتے ہیں، اگر ان میں سے کچھ لوگ یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ جس طرح بھارت نے اپنے زیر قبضہ کشمیر کو اپنی اسمبلی یعنی کہ پارلیمنٹ کے لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں نمائندگی دی ہے، ہمیں بھی پاکستان کی اسمبلی اور سینٹ میں اس نمائندگی کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ گویا بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر یا بے زیر قبضہ کشمیر کے پیرٹی پہ رکھتے ہیں۔ تو اس پیرٹی پر رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کے قبضے کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور اپنے قبضے کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ بالکل تو وہ جو موقف، جو تاریخی موقف ہے، جو انسانی موقف ہے، جو حقیقی موقف ہے، اگر انڈیا نے وہ تلف کر دیا ہے، اگر انڈیا نے وہ حیاتی کی ہے اپنی جمہوریت، اپنے سیکولرزم کے اوپر، اگر اس نے بلاత్కాر کیا ہے، اگر اس کو توڑا ہے، آرٹیکل 370 کو توڑا ہے، 30A کو توڑا ہے، کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے معاہدات کو توڑا ہے، اور اسٹینڈنگ معاہدات ہیں۔ بھارت نے کشمیریوں کو رعایت نہیں دی ہوئی تھی، یہ کشمیریوں نے بھارت کو رعایت دی ہوئی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ عبوری طور پر تعاون کرتے ہیں، سیاسی نوعیت کا، انتظامی نوعیت کا، جب تک کہ اقوام متحدہ کے ان ضابطوں کے مطابق، فیصلوں کے مطابق، قراردادوں کے مطابق ایسا ماحول نہیں پیدا کیا جاتا جس میں کہ یہاں تک کہ حق خود ارادیت کے لیے، پلیبیسائٹ کے لیے کمشنر بھی مقرر کر دیا گیا تھا۔ سو مچ سو کہ 1964 میں پنڈت نہرو نے جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے شیخ محمد عبداللہ کو پاکستان بھی بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا تھا؟ سوچنے کی بات ہے۔ انہوں نے اس لیے بھیجا تھا کہ یہ ایک متنازع مسئلہ ہے اور اس کو سیاسی انداز میں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، پوری کشمیری قوم کو پتہ ہے، اور ہر وہ سمجھدار بندہ جو کشمیر کی تاریخ و جغرافیے سے آگاہ ہے، اس کو اس بات کا علم ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ تو ان حالات میں اگر ہم بھارت کے ساتھ موازنہ یا مقابلہ کرتے ہوئے، بھارت نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے، آخری حربہ اختیار کر دیا۔ 5 اگست 2019 کو انہوں نے اس کو ٹیریٹری بنا دیا ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ وہاں لوک سبھا میں نمائندگی ہے، وہاں راجیہ سبھا میں نمائندگی ہے، اور ہمیں بھی نمائندگی دی جائے، تو اس سے ہمارا جو پاکستان کا بیسک موقف ہے، سیاسی موقف ہے، عالمی موقف ہے، جائز موقف ہے، اس کو ختم کرنے والی بات ہے۔ رہی بات، لوگ یہ موقف اختیار کرتے ہیں، یہ دلیل دیتے ہیں کہ جناب اس سے ہماری تعمیر و ترقی ہوگی، اس سے ترقیات کے دروازے کھل جائیں گے، اس سے کشمیریوں کی قسمت پتہ نہیں اس کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو بھارت نے اسی نعرے پر کہ سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا احساس کے اس نعرے میں رہتے ہوئے ریاست کی، ایک قدیم اور عظیم ریاست کی شناخت کو نہ صرف مسخ کیا بلکہ سرے دست، اگرچہ انہوں نے یہ بدماشی کی ہے لیکن یہ چلنے والی نہیں ہے۔ اب وہاں سے خود ابھی جو بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر اسمبلی بنی ہے، اس اسمبلی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں عمر عبداللہ، ان کی حالیہ تقریر تو آپ نے سنی ہوگی۔ جی بالکل، وہ تقریر بھارت کے منہ پر ایک تمانچہ ہے
اور وہ گفتگو بھارت کے دانشوروں کو، سیاستدانوں کو اور بھارت کے مقتدر اداروں کو سمجھنی چاہیے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود، وقاص کرنے کے باوجود، وشواس کرنے کے باوجود، احساس کرنے کے باوجود بھی کشمیری اپنی شناخت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اگر اس مرحلے میں، جیسے کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا ہمیں بھی پاکستان کی سینٹ میں یا پاکستان کی اسمبلی میں حصہ لینا چاہیے، تو اس کا مطلب یہی سمجھا جا سکتا ہے، اور عام آدمی کو بھی اور کسی دانشور کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم سٹیٹس کو بحال رکھنا چاہتے ہیں، ادھر تم ادھر ہم، ادھر ہم، تاکہ معاملہ جو ہے وہ اسی ڈگر پہ چلتا رہے۔ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا، ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا۔ آپ ادھر لوک سبھا میں، جرجہ سبھا میں نمائندگی دے دیں، ہم ادھر دے دیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہینگ لگے گی نہ پھٹکڑی، معاملہ خاموشی سے ختم ہو جائے گا۔ یہ ہم یہ پروفیسر صاحب پوچھنا چاہتے ہیں، یہ مطالبہ، پروفیسر صاحب یہ مطالبہ کون سا طبقہ ہے جو کر رہا ہے؟ جو حکمران طبقہ ہے اس کا مطالبہ کر رہا ہے، یا کوئی عام لوگ جن کو ابھی تک حصہ نہیں ملا؟ دیکھیں جی، آزاد کشمیر کا حکمران طبقہ تو حکمران طبقہ تو نہیں ہے، وہ تو خدمت گزار، تابع دار، آدر وہ باش سہولت طبقہ کار۔ ہے۔ انہوں نے تو وہی بات کرنی ہے جو ان کو بتائی جاتی ہے۔ اس سے ہٹ کر کچھ لوگ ہیں، میں ان کا نام، میں مثلا ایک مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو۔ جاوید راٹھور صاحب ہیں، ہمارے یہاں امریکہ سے ہیں، جی بالکل، بڑے سینئر صحافی ہیں۔ جی ہاں، بڑے سینئر صحافی ہیں ہمارے وہاں۔ آزاد کشمیر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے جناب سید جج صاحب کا ہے، وہ کیا نام ہے ان کا، منظور گیلانی صاحب ہیں۔ منظور گیلانی صاحب۔ ہمارے ایک اور بڑے معروف کشمیریات کے ماہر ہیں، ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب ہیں۔ اور کچھ ڈایاسپورا میں، برطانیہ میں یا امریکہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس میں حصہ داری چاہتے ہیں۔ اگر تو لوگوں کو، خاص لوگوں کو نوازنا ہے تو پھر تو جیسے آپ صحیح سوچ ہے۔ رہے ہیں کرتے چلے جائیں، اور اگر آپ نے موقف کی تائید کرنی ہے، موقف پر قائم رہنا ہے، تو کم از کم پاکستان کے زیر انتظام لوگوں کو اس وقت تک پاکستان کی اسمبلی کے اندر کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک کہ آزاد کشمیر، جس کو ہم پاکستانی زیر انتظام کشمیر کہتے ہیں، اس کے قیام کا مقصد ہے، جب تک وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اور مقصد اس کا کیا ہے کہ ہم نے آزاد حکومت 24 اکتوبر 1947 کو اس لیے قائم کی ہے کہ ہم اپنے اس پار کے کشمیریوں کو جو کہ بھارت کے قبضے میں ہیں ان کو آزاد کروانا ہے، اور آزادی کروانے کے بعد ہم نے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ تو ہمارا یعنی پاکستان کا بھی موقف ہے، اس پار کشمیریوں کا بھی موقف ہے، اس پار کشمیریوں کا بھی موقف ہے۔ اب وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم انڈیا کو فالو کرتے ہیں، انڈین پالیسی، کشمیر پالیسی کو فالو کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری یہ کشمیر پالیسی جس میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے، ہزاروں خواتین کی عصمت دری ہوئی، لاکھوں بچے مارے گئے، جائیدادیں جلیں، لوگ در بدر ہوئے، لوگوں کو آج تک وہ لوگ در بدر ہیں اور ایک دوسرے سے ملنے کو ترستے ہیں۔ یہ 78 سال کی قربانیاں، یہ جد و جہد، جو کچھ ہوا، کبھی وہ 47 کی وار کی صورت میں سامنے آیا، کبھی 1965 کی جنگ میں صورت میں سامنے آیا، کبھی 71 کی صورت میں سامنے آیا، کبھی کارگل کی صورت میں سامنے آیا، اور ویسے بھی ہر وقت ہمارے سامنے ہی ہے پوری پوزیشن۔ تو پھر یہ بالکل کدھر جائے گا؟ یہ سب کچھ کس کے کھاتے میں جائے گا؟